محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کافی ہے۔ میرے محترم، اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ توکل کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو، اپنے ہر معاملات کے اندر اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش ہو کر لیں۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اسباب دیے ہیں، ان سببوں کو اپنے کام میں بروئے کار لائیں، اور اس کے بعد میں پھر ہم اپنی کاموں کو اللہ کے حوالے سونپ دیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں اسے بھروسہ کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ انسان کا اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا کہ اس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کا اگر ایمان مضبوط ہے، انسان اللہ رب العالمین کو اچھے طریقے سے مانتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہر چیز کے اوپر اس کا ایمان مضبوط ہے، تو اس کا بھروسہ بھی اللہ رب العالمین پر اسی قدر مضبوط ہوگا۔ جس کا ایمان ہو کہ اللہ ہی رب العالمین صحت دینے والا ہے، جس کا ایمان ہو کہ اللہ ہی رب العالمین دنیا کی ہر خوشی دینے والا ہے، جس کا ایمان ہو کہ اللہ ہی رب العالمین ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور اس کا ایمان یہ بھی ہو کہ جو بھی برائیاں یا بلائیں ہمارے اوپر آفتیں آتی ہیں، یہ تمام کے تمام من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ہر انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو جتنا کہ انسان کا بھروسہ، ایمان اللہ پر ہوگا، اسی قدر اللہ رب العالمین پر اس کا بھروسہ بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر اتنا بھروسہ کریں کہ ہمارا ایمان کہے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے الہ العالمین تو جسے دینا چاہے، جسے بخشنا چاہے، لا مانع، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، لا مانع لما اعطیت، جسے تو دینا چاہے، جس قدر کسی کو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اگر کسی کو تو دینے سے روک لے تو وہ اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی انسان کی جو حسب و نسب ہے، طاقت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اندر آڑے آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں نماز کے بعد یہ دعا سکھا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ رب العالمین پر اس قدر بھروسہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، اور اسی طرح اگر اللہ رب العالمین کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی انسان نہیں ہے جو اس فائدے کے راہ میں آڑے آ سکے۔ تو یہ ایمانیات میں سے ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمانی عبادت ہے، یہ عبادت ہے ہمارا، اور یہ ایمانیات کی عبادت ہے کہ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے ساتھ میں جس قدر گہرا ہوگا، ہمارا بھروسہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ میں اسی قدر مضبوط ہوگا۔ ہمیں دنیا کی کسی انسان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، چاہے ہم خوشی کے حالت میں ہوں یا غم کے حالت میں ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان کہتا ہے یہ خوشی کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے، غم کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو جسے خوشی اور غم اپنے رب کے حوالے کر دے، اسے کسی انسان کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کسی انسان کا
کوئی فکر نہیں لائق ہوتا ہے، نہ کسی انسان سے اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس قدر یہ جو ہے توکل ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ہمارا لگا ہوا ہے۔ تو میرے محترم، یہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگیں تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے اس کے لیے اسباب مہیا کریں۔ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں کو ماریں۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع دیا ہے اس موقع کو پہلے جمع کریں اور اس کے بعد میں پھر اللہ رب العالمین پر اس کام کو حوالے کر دیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے میں ساری تگ و دو کروں، اور کرنے کے بعد میں اس کا جو فیصلہ ہونا ہے یا وہ کام سفل ہوگا یا ناکام ہوگا اس کا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ تم کیا کرو؟ روزی کماؤ۔ تو روزی کمانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی تگ و دو کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، چلنا پھرنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کام کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل کو استعمال میں لانا پڑتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیز کرنے کے بعد پھر ہم کہیں کہ اس کا مالک اب اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ رہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو طاقت دیا ہے اس کے مطابق آپ کام کریں، اور کام کرنے کے بعد میں اس کو کہیں کہ اب اس کو کامیاب کرنا اور ناکام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں، یعنی اس کو بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی کو ہم حدیث نبوی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری اونٹنی ہے، کیا میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں کہ وہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی نگہبانی کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اعقلھا وتوکل علی اللہ، اس اونٹنی کو تم یوں ہی چھوڑ دو گے تو یہ کہیں سے کہیں بہک جائے گی، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوا۔ یعنی آپ کے پاس میں جو مال ہے آپ اس کو کھلے میں چھوڑ دو اور اس کے بعد میں کہو کہ یہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے بھروسے میں چھوڑ رہا ہوں، یہ چوری نہیں ہوگی، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ بلکہ بھروسہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا پہلے اس اونٹنی کو رسی لگا دو، اس کو باندھ دو، اور باندھنے کے بعد میں پھر کہو کہ یہ اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی پہلے تم اسباب کو جمع کرو اور اسباب ہونے کے بعد میں پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی اونٹنی کو رسی لگاؤ اور پھر لگانے کے بعد میں آپ کہو کہ اب یہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو اس کو غائب کر دے یا چاہے تو اس کو باقی رکھے۔ یعنی اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میں تجوری کا سامان ہے، آپ اس تجوری کے اندر تالا نہ لگائیں اور یوں ہی چھوڑ دیں تو یہ بیوقوفی کہلائے گی، یہ بھروسہ نہیں کہلائے گا۔ بلکہ تجوری کو آپ صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے بند کریں، اور بند کرنے کے بعد میں اس کو چھپا کے رکھیں، لوگوں کی نظروں پہ نہ رکھیں، پھر اس کے بعد میں اگر چوری ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی مشیت ہوگی۔ آپ کھول کے چھوڑ دیں گے اور کہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو غائب کر دے، تو یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یمن کے کچھ لوگ یہ بھروسہ کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ حج کے دنوں میں آتے تھے، اور آنے کے بعد وہ پہلے زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں ہوٹل وغیرہ ہوتا، پہلے نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ آتے تھے اپنا زادِ راہ نہیں لاتے تھے، یعنی کھانے پینے کی سامان لے کے نہیں آتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے بھروسے نکلے ہیں، اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں ہوا، کیونکہ وہ لوگ
جب وہ بات کہہ کر کے مکے کے اندر آ جاتے تھے تو گھروں گھروں میں جا کر کے وہ مانگتے پھرتے تھے اور کھانے کے لیے چیزیں مانگتے تھے. تو یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوا، بلکہ بھروسہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اس کے لیے آپ پوری تیاری کریں، اپنے پاس میں سامان رکھیں، کھانے پینے کی ضروریات کی تمام چیزیں رکھیں، اور اس کے بعد میں آپ سفر کریں. پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں کہ میں اگر جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میرا حفاظت کرے گا. لیکن آپ کچھ لے کے نہ جائیں اور کہہ دیں کہ میں اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہوں، تو یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوا. یعنی بھروسے کا مطلب ہوتا ہے آپ پوری تیاری کریں اور کرنے کے بعد میں اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی کے اندر، جو مدینے کی آخری زندگی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کچھ کریں گے نہیں اللہ کے بھروسے ہو جائے گا، نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے پورے سال بھر کا غلہ جمع کر لیتے تھے. یعنی سال بھر ان کو جو کھانے کو لگتا وہ تمام چیزیں جمع کر لیتے اور اس کے بعد میں پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے. تو ہماری زندگی کے اندر ہمیں بھی جو دولتیں ملتی ہے، جو پیسے ملتے ہیں، جو ہم کماتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کے حساب سے رکھیں اور اس کے اندر فضول خرچی نہ کریں، اس کو بے جا استعمال نہ کریں، اور اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر برکت دے گا. ہم کما لیں اور کمانے کے بعد میں بے جا استعمال کرتے رہیں اور کہیں کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا. نہیں میرے بھائی، آپ کما کر کے اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ہوا. بلکہ بھروسہ کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ جو کمائیں اس کو صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ میں خرچ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اور بے جا اسراف سے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس چیز کو کامیاب کرے گا. لیکن اگر آپ جو مال جمع کیے اس کو یوں ہی خرچہ کرتا رہے اور کہیں کہ اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا، تو یہ بھروسہ نہیں ہوا، بلکہ یہ شیطان کا کام ہوا جو آپ کو بھروسے کے نام پہ آپ کو ورگلا رہا ہے، یعنی آپ کو بیوقوفی کی طرف بڑھا رہا ہے اور آپ کے دھن و دولت کو خراب کرنے کی طرف آپ کا قدم بڑھا رہا ہے. میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھروسے کے تعلق سے ایک چیز اور کہا ہے کہ آپ بارہا مریم علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہوں گے. مریم علیہ السلام جو سورہ مریم بھی ہے، ان کے نام سے سورہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، بڑی پاک باز عورت تھی. اللہ رب العالمین نے انہیں بغیر شوہر کا بچہ دیا، وہ حاملہ ہو گئی. گاؤں والوں نے انہیں گاؤں سے باہر کر دیا کہ یہ اب حاملہ ہو گئی ہے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بغیر شوہر کے حاملہ کیسے ہو گئی، یہ بچلن ہے، چلو اس کو گاؤں سے باہر کر دیتے. لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو گاؤں سے باہر کر دیا، اور وہ بہت ہی پاک باز عورت تھی، اللہ والی تھی. وہ اللہ رب العالمین سے رونے لگی، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے لگی، دعائیں کرنے لگی کہ الہ العالمین اب میرا گزر بسر کیسا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ تم جس جگہ ہو، جس جھاڑ کے نیچے ہو، تم کیا کرو، اس کو ہلاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہیں روزی دے گا. یعنی وہ کھجور کے جھاڑ کے نیچے تھی، وہ اس کو ہلاتی اور اللہ رب العالمین اس کھجور سے اسے روزی دیتا. اس واقعے سے ہمیں بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ اپنے کام کے اندر کچھ ہاتھ پاؤں مارو گے، کچھ کوشش کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے گا. اگر آپ چاہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جاؤ، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہ جاؤ اور فضول زندگی گزارنا شروع کرو، آپ کمانے نہ جاؤ، آپ دکانداری نہ کرو، آپ کھیتوں کے اندر کمائی نہ کرو، اور اس کے بعد میں کہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزی دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں کھلائے گا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستہ مہیا کرے گا، تو میرے بھائی اللہ رب العالمین آپ کو بھوکا مار دے گا، آپ کو کھانا خرچہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو اس وقت کھانا دے گا، اس وقت آپ کو کھلائے گا جب آپ اپنا ہاتھ پاؤں مارو گے، جب آپ کماؤ گے، جب آپ
روزی روٹی کے لیے یہاں سے وہاں کا سفر کرو گے، دنوں رات محنت کر کے کچھ پیسے جمع کرو گے، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے گا، اور اسی وقت آپ کھا سکتے ہو، کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے اللہ رب العالمین آپ کو کھلانے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کو روزی دینے والا نہیں ہے، بلکہ روزی اسی وقت ملے گی جب آپ کوشش کرو گے، اس وقت اللہ رب العالمین پر پھر بھروسہ کرو تو اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے۔ یعنی کوشش کرو، اور کوشش کرنے کے بعد میں پھر اللہ پر یقین کرو کہ اب میں نے جو کوشش کیا ہے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میرے لیے روزی کا مہیا کر دے، لیکن کام نہ کرو اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جاؤ اور کہو کہ اللہ ہمیں کھلائے گا، تو یہ ممکن بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو کھلاتا نہیں بلکہ بھوکا مار دیتا ہے، اور ایسے شخص مر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، جو بھروسہ کا تعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اے اللہ میں تیرے نام سے ہی نکلتا ہوں اور میں اس کے اوپر تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں تو یہ کہتے ہوئے نکلتا ہوں کہ الہ العالمین اب میں گھر سے نکل کے روزی کمانے جا رہا ہوں، یعنی کچھ میں گھر سے نکلوں گا تو روزی کماؤں گا، اس کے بعد میں آپ اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی گھر سے نکلو نا اور آپ اللہ رب العالمین کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اذکار کرتے رہو، گھر کے اندر بیٹھے رہ جاؤ اور کہو کہ اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا ہمیں روزی دے گا، تو یہ ممکن بات نہیں ہے، بلکہ آپ گھر سے نکلو گے، محنت کرو گے اور جفا کشی کرو گے اور ہر چیز کا انتظام کرو گے، پھر اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے گا، اور اسی چیز کو بھروسہ کہا جاتا ہے، یعنی پورے کام کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو، گھر کے اندر بیٹھے رہنے سے آپ کو روزی نہیں ملنے والی ہے۔ میرے محترم، یہ جو توکل کی صفت ہے اسے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ جس بندے کا اللہ کے ساتھ میں بھروسہ ہوتا ہے ایسے بندے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، یہ ایمانی عبادت ہے۔ بھروسہ کرنا اللہ پر، یعنی پورے کام کر لینے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو پسند کرے گا، آپ کو محبوب بنائے گا، لیکن آپ کام کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو نہیں پسند کرتا ہے۔ اور جس شخص پہ اللہ رب العالمین پسند کرے اس شخص کو شیطان بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، یعنی جن لوگوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں شیطان کا کوئی چال کامیاب نہیں ہوتا، شیطان چاہے جتنی کوشش کر لے ایسے بندے کو وہ کبھی بہکا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جن لوگوں کا بھروسہ اللہ کے ساتھ میں ہوتا ہے اس پر شیطان کسی قسم کی بھی اپنا زور نہیں چلا سکتا، کیونکہ وہ شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو شیطان کبھی بہکا نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں جو ہمارا بھروسہ اللہ کے ساتھ میں ٹوٹ گیا ہے تو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور اس بہکاوے میں آ کر کے نہ جانے ہم کہاں کہاں پھرا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں کے اندر کچھ دھاگے لپٹے ہوئے ہوں گے، کسی کے گلے کے اندر تعویذ لپٹی ہوئی ہوگی، کوئی پاؤں کے اندر تعویذ لگائے ہوں گے، کوئی یہاں وہاں جا کر کے اپنے آپ کو بھلائی کے لیے فلاں درگاہ پہ جاتے ہوں گے، یا فلاں جگہ پہ جاتے ہوں گے، یا فلاں عالم سے جا کر کے پھکوا کر کے لاتے ہوں گے، کوئی اپنے گھروں کے اوپر دم کرواتے ہوں گے، کوئی اپنے مال و جائیداد کے لیے دعائیں کرنے کو کہتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، جن کا یقین اس کے رب کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، جس کا توکل اس کے رب کے ساتھ میں نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اپنی ہر معمولی سی چیزوں پہ وہ ڈر جاتے ہیں،
یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے بھی سنا ہوگا کہ اگر کوئی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں پتہ نہیں میں نے کس کا منہ دیکھ لیا کہ میرے ساتھ میں ایسا ہو گیا. یا ہم کسی اچھے کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی بیچ میں ٹوک دے تو ہم کہتے ہیں ارے یہ بیچ میں ٹوک دیا، اب یہ کام اچھا نہیں ہوگا. یعنی ہمارا جو یقین کا جو سلسلہ ہے وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کا بھروسہ نہ ہو. جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے ایسے لوگ کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے، ایسے لوگوں سے شیطان دور رہتا ہے. اس لیے ہمارا بھروسہ ہمارے رب کے ساتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمارا بھروسہ رب کے ساتھ میں ہوگا تو ہم بخوبی جانیں گے کہ اگر آج ہمیں صحت ہے تو کل اگر بیماری بھی آئی تو میرے رب کی طرف سے ہے. اگر آج اللہ نے مجھے کھلایا ہے کل میں بھوکا بھی رہ گیا تو یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا بھروسہ میرے رب کے ساتھ میں ہو. اگر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ ہمارا یہ جو نقصان ہو رہا ہے فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی وجہ آپ ڈھونڈتے بیٹھیں گے اور آپ کو بے وجہ کی بہت ساری دلیلیں ملتے رہیں گی. تو اس لیے بھروسہ ہمیں رب کے ساتھ میں ہونا چاہیے. میرے محترم، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے یہ بھروسے کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 70,000 لوگوں کو یوں ہی بغیر حساب و کتاب کا اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا. وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان لوگوں کی صفتیں 4 بتائی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن میں بغیر حساب و کتاب کا، بغیر کسی چیز کے پوچھے آچے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ڈال دے گا. تو ان لوگوں کی صفات حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی صفات یہ ہوں گی. پہلی صفت یہ ہوگی ہم الذین لا یسترقون. یہ جو جھاڑ پھونک کراتے ہیں نا، دم کراتے ہیں، ہم کچھ بھی طبیعت خراب ہو گئی گلاس میں پانی لائے مولوی صاحب دم کر دیجئے، یا مولوی صاحب کہیں سے گزر رہے ہیں ذرا سر پہ پکڑ کر کے پھونک دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم الذین لا یسترقون، جو اپنی زندگی کے اندر کبھی دم نہیں کراتے ہیں. قرآن کے ذریعے سے دم کرانا یہ جائز ہے، لیکن اس کے باوجود اچھے جو ایمان والے ہیں، جس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ رب العالمین پر کامل یقین ہے، وہ لوگ کبھی بھی جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جسے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن بغیر حساب کا جنت میں داخل کرے گا. ہم الذین لا یسترقون، جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں. اور دوسری چیز بتایا ولا یتطیرون، نہ کسی چیز کو دیکھ کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں. یعنی بلی سامنے سے گزر گئی، کام چھوڑ دیا آپ نے، لوگوں نے ٹوک دیا آپ نے کام چھوڑ دیا، فلاں آدمی نے دیکھ لیا کہ اب برکت ختم ہو جائے گی، فٹاک سے گھر بند کر لیا. آپ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ گزر گئے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، آپ کھانا بند کر دیے کہ فلاں کی نظر لگ جائے گی. تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، بلکہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اور اسی طرح سے ہم الذین لا یسرقون ولا یتطیرون، کہ بدفعلی نہیں کرتے، ولا یقطعون، نہ وہ داغنے کی بیماری کی وجہ سے، پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، داغتے تھے. یعنی کہیں پہ بیماری لگ جاتی، علاج کراتے کراتے لوگ تھک جاتے تو اس کو لوہے کو گرم کر کے اس کو داغ دیا جاتا تھا، اس کو داغنے کی وجہ سے وہ بیماری ختم ہو جاتی تھی. تو وہ چیز بھی نہیں کراتے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایسی ہی لوگوں کا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہوگا. یعنی یہ 4 صفات والے لوگ ایسے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن بغیر کسی پوچھ کیے، بغیر کسی حساب لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن جنت کے اندر ڈال دے گا. پہلے وہ لوگ ہوں گے جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو لوگ کبھی بھی یہ بدفعلی نہیں کرتے، یعنی یہ
کسی کو بدشگونی نہیں کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگاتے ہیں، اور چوتھے وہ لوگ ہوں گے جن کا اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر کام کے اندر اللہ پر بھروسہ ہو، کسی بھی کام میں وہ کسی بھی شخص کو دوش نہیں قرار دیتا ہے، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو، ہر معاملے میں وہ اپنا حساب و کتاب اللہ کے اوپر رکھتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی ڈر نہیں ستاتی ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ اگر ڈرتا ہے ہر کام میں تو صرف اپنے پاک پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم، جب ہم اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ میں اس کے کئی اثرات ہیں، یعنی ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب بھی ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ہوتا ہے تو یقین مانیے واقعات بتاتے ہیں کہ جس کا بھروسہ اللہ کے ساتھ میں ہو، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہے جہاں کہیں راستہ نہ ہو، یعنی آپ کسی ایسے مصیبت کے اندر پھنس گئے ہوں کہ آپ کو کوئی راستہ نہ دکھائی دیتا ہو، ایسے وقت میں بھی جب آپ کا بھروسہ اللہ کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستہ نکال دے گا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب فرعونیوں نے بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ستانا شروع کیا اور حد سے زیادہ ستانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کی جانب بھاگ گئے، اور جب فرعونیوں کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ میں بھاگ رہے ہیں تو پوری فوج کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسی جگہ آ کے رکے ہیں کہ سامنے کیا ہے؟ دریا ہے، اس کو پار کرنا ناممکن ہے، اور پیچھے فرعون اور اس کی لشکر ہے، اور وہاں پہ جائے گا تو فرعون اور اس کی لشکر اس کو مار دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے انا لمدرکون، اب تو حالات ہمارے ایسے ہو گئے کہ یہ ہم آگے بھی جائیں تو سمندر کے اندر مر جائیں، دریا کے اندر ڈوب جائیں، اور پیچھے ہٹیں تو ہمارے لیے فرعون اور اس کی قوم حالات ایسے کر دیے ہیں کہ وہ ہمیں مار ڈالے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ تو جب انسان کا بھروسہ رب کے ساتھ میں ہوتا ہے تو جب رب کو انسان پکارتا ہے تو اس کے لیے راستے بھی نکل جاتے ہیں، اور راستہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ایسے نکالا کہ انہوں نے کہا انا لمدرکون، کہ اب ہم پا لیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا انا معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ میں ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھ میں جو عصا ہے تم اس سمندر پہ مارو، اس دریا پہ مارو، تمہارے لیے راستے نکل جائیں گے۔ ایک عام سی بات ہے، نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب بھروسہ اللہ کے ساتھ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتے ہیں؟ راستہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ لاٹھی ماری اور راستہ بن گیا، وہ دریا ایک جگہ رک گئی، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم اس سے گزر گئی، اور فرعون جب گزرنا چاہا تو پھر دریا اپنی حالت پہ آ گئی، اور فرعونیوں کو اللہ رب العالمین نے اسی میں غرق کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت کرنے کے ساتھ میں آپ ایسے غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ سارے مکے کے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور مکہ والوں کو انعام کی جو خبر ملی ہے اس کی وجہ سے سارے مکہ والے چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکڑ کے لائیں اور انعام ہمیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار کے دہانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، غار کے اندر ہیں، اور دشمن جو ہیں وہ غار کے اوپر تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے، وہ ہر طرف دیکھتے ہیں لیکن اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ہدایت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو صحابی ہیں ابو بکر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن اگر پاؤں کے نیچے دیکھ لیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ میں ہے، یعنی بھروسہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ میں ہے، اور آپ جب اپنے رب کے ساتھ میں بھروسہ کرتے ہیں تو دشمنوں کو بھی اللہ رب العالمین دیکھتے ہوئے بھی اندھا کر دیتا ہے، یعنی وہ جتنے بھی دشمن تھے
وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے، اللہ کے نبی کو نہ دیکھ سکے، ابو بکر کو نہ دیکھ سکے، اور وہ اپنے راستے چلتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا بھروسہ اپنے رب کے ساتھ میں ہوگا تو پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، ساری قوم آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، ہر ایک آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ کا بھروسہ جب رب کے ساتھ میں ہے تو رب کے ساتھ میں آپ کا جب بھی بھروسہ ہوگا تو رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑنے والا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوا کہ سارے مکے والے ایک ساتھ میں ہیں، ہر ایک چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، صحابہ کرام کے ساتھ میں برائی کا معاملہ کیا جائے، لیکن اللہ پر ان کا بھروسہ اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمام لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر کہنا یہ ہے کہ آج کل خصوصی طور پہ ہمارا ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ تو بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں ہمارا بھروسہ اللہ سے اٹھ گیا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کھلائے گا بھی پلائے گا بھی۔ ہم ہمیشہ اس کے لیے سرگردہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے، جیسا بھی ہو سکے، ہم مال و زر کو جمع کریں، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، کیونکہ ہمارا بھروسہ ہمارا رب کے ساتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین پر ویسے ہی بھروسہ کرنے لگو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ پرندے اپنے گھونسلے سے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور اس کے بعد میں جب شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارا بھروسہ رب کے ساتھ میں ایسا ہی ہو جائے، یعنی اپنے رب کے ساتھ میں تمہارا بھروسہ اگر اس قدر ہو جائے تو تمہیں بھی اللہ رب العالمین ویسے ہی کھلائے گا جیسے پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے کے اندر آ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ پرندے نکل کر کے جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ ڈالی سے وہ ڈالی جاتے ہیں، یہ کھیت سے وہ کھیت جاتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس کو روزی دیتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر محنت کریں، مشقت کریں، تکلیفیں برداشت کریں اور جتنی جستجو ہو سکے اتنا کریں، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کریں تو وہ اللہ جس طرح سے چڑیا یہاں سے وہاں اڑتی ہے تو یہاں نہیں تو وہاں روزی دیتی ہے، تو اللہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں طریقے سے روزی دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں ماریں، بیٹھے نہ رہ جائیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے ایک طرح سے کہ جو بھی زمین کے اندر چوپائے ہیں اس کا رزق اللہ رب العالمین نے مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی اگر اس دھرتی کے اوپر ہے تو آپ کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ کے رزق ختم نہ ہو جائے۔ یعنی جتنی روزی آپ کے حق میں ہے اس دھرتی کے اوپر آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے جتنی روزی آپ کے حق میں ہے، اور آپ اتنا لے کے رہیں گے، اور جب آپ کی روزی ختم ہو جائے گی تو آپ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بھروسہ ہمیں رب کے ساتھ میں ہونا چاہیے، ہم کام بھی کریں اور ہاتھ پاؤں بھی ماریں اور اپنی زندگی کے اندر ہر تگ و دو کریں، اس کے بعد میں اپنے رب کے ساتھ میں بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین ہمیں بالکل دے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہیں، تو نَحْنُ نَرْزُقُكَ، پھر ہم تم کو کیا دیں گے؟ روزی دیں گے۔ یعنی روزی پانے کا ایک معاملہ ایسا بھی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔
آپ اس کی زندگی کے اندر دیکھیے وہ بہت مشقت کر رہا ہے، لیکن اس کا پیٹ اس لیے نہیں بھرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص خود نماز پڑھتا ہے اور اس کے گھر والے بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو روزی دے، روزی عطا کرتا ہے۔ تو آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور روزی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کا جو کچھ بھی بھروسہ ہے اپنے رب کے ساتھ میں مکمل بھروسہ کریں، اور جتنی کوشش ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں، محنت کریں، مشقت کریں، اور چڑیے کے جیسا یہ جھاڑ سے وہ جھاڑ، یہ کھیت سے وہ کھیت، یہ گاؤں سے وہ گاؤں، ایسی ہی محنت کریں، اور محنت کرنے کے بعد میں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یقیناً وہ رب جو چڑیوں کو پالتا ہے وہ آپ کو بھی پالے گا، جو اس کو کھلاتا ہے وہ آپ کو بھی پلائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ویسی ہی محنت کریں جیسے وہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھنے کی توفیق دے۔